السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پہلے آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ایک مرتبہ پھر فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان حضور محدث کبیر گروپ کی طرف سے جماعت رضائے مصطفیٰ لیلونگوے ملاوی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ مختصر سی گفتگو سیدۃ النساء حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ امام عشق و محبت آقائے نعمت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں: خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک فاطمہ ہے اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی ہیں۔ آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف 41 برس کی تھی آپ پیدا ہوئیں، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل ان کی ولادت ہوئی۔ علامہ ابن جوزی نے تحریر فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ پیدا ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر میں 2 ہجری میں ان کا نکاح شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی مخدوم کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ رکھا تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا: انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار، یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔
تو فاطمہ کس لیے نام رکھا گیا؟ اس لیے نام رکھا گیا کہ اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا، اس لیے میری بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور طبرانی نے اپنی ثقہ کی سند سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی قد فطمها وذریتها عن النار یوم القیامہ، یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اور اس کی اولاد کو قیامت کے دن کوئی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک لقب سنا ہے زہرا۔ زہرا کے معنی آتے ہیں کلی کے۔ آپ جنت کی کلی تھیں، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اور آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے فضیلت دین اور حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ زہرا جس کے معنی کلی کے آتے ہیں، اسی کو لے کر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک نعت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ اور بے تعلق تھی۔ آپ کی توجہ اس فانی دنیا کی عیش و عشرت کی طرف بالکل نہیں تھی، بلکہ ہر وقت آپ یاد الہی میں مصروف رہتی تھیں، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکہت کا، کہ دنیا میں رہیں اور دے پتہ جنت کی نکہت کا۔ اللہ الصمد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظیم شان ہے، ذرا آپ اس واقعے سے ملاحظہ فرمائیں۔ اہل بیت کرام کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نظر مان لیں، آپ نظر مان لیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے تو نظر پوری کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانی، 3 روزے رکھنے کی منت مانی۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ اور آپ کی کنیز فضہ نے بھی 3 روزے رکھنے کی نذر مانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات حسنین کو شفا عطا فرمائی۔ اب نذر پوری کرنے کا وقت آیا، سب لوگوں نے روزے رکھے، مگر کاشان حیدری میں کوئی چیز روزہ افطار کے لیے نہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کے یہاں سے تھوڑا سا جو قرض کے طور پر بعوض اجرت لائے، قرض کے طور پر اجرت میں لائے۔ جو کا 1/3 حصہ پیسا گیا اور شام کے وقت روٹیاں تیار کی گئیں۔ جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں کھانے کے لیے سامنے رکھی گئیں افطار کی خاطر، تو اچانک دروازے پر ایک شخص نے آواز دی
کہ اے اہل بیت رسول اللہ، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کچھ اللہ کے نام پر دیجئے۔ تو ساری روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی گئیں اور خود سادہ پانی پی کر سب نے روزہ افطار کر لیا۔ پھر دوسرے روز 1/3 جو کی روٹیاں بنائی گئیں، اور جب اہل بیت کرام افطار کے لیے بیٹھے تو پھر دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی کہ اے رسول اللہ کے گھرانے والوں، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں۔ تو دوسرے روز بھی ساری روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی گئیں اور صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا گیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا گیا اور جو باقی جو کی روٹیاں، جو باقی تھا جو، اس کی روٹیاں بنائی گئیں، اور جب افطار کے وقت سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک سائل نے آواز دی کہ اے اہل بیت کرام، میں اسیر ہوں، بھوکا ہوں۔ تو تیسرے دن بھی جب کل روٹیاں اسے دے دی گئیں، ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں اور سادہ پانی پی کر روزہ افطار کیا گیا، تو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یعنی اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے سخاوت اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، کہ 3 دن مسلسل صرف پانی پی پی کر روزہ افطار کرتے رہیں مگر سائلوں کو اپنے دروازے سے محروم نہیں فرماتے، اور ان پر یہ بات بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اس بھلائی کا وہ ان سے کوئی بدلہ نہیں طلب کریں گے، بلکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کی سخاوت کا چرچا کیا جائے، اس لیے کہ یہ کام انہوں نے خالصاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ! جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، اے میری چہیتی بیٹی، تمہیں پتا ہے کہ یہ 3 دن سے کوئی یتیم بن کر، کوئی قیدی بن کر اور کوئی مسکین بن کر تمہارے دروازے پر آ رہا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں کہ کون تھا؟ تو حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نہ کوئی یتیم تھا، نہ وہ کوئی مسکین تھا، اور نہ وہ کوئی قیدی تھا، بلکہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو کبھی یتیم بن کر آ رہے ہیں، کبھی قیدی بن کر کے آ رہے ہیں اور کبھی مسکین بن کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ الصمد! یہ شان ہے اہل بیت اطہار کے گھر کی، کیا خوب فرمایا ہے حضرت علامہ حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ چلیں کچھ احادیث کریمہ کی طرف۔ سبحان اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک دوسری حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ! فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ الصمد!
وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں حدیث مبارکہ کہ ایمان میں اور روشنی پیدا ہو جائے، ہمارا ایمان اور مجلہ ہو جائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین وسیدۃ نساء المومنین وسیدۃ نساء هذه الامہ، یعنی اے فاطمہ، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، اور اس امت کی عورتوں کے بھی سردار ہو؟ سبحان اللہ، جیسا کہ خصائص کبریٰ میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی۔ اللہ الصمد، ذرا سوچے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومنین عورتوں کی سردار ہو، اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو، ان کا مرتبہ کتنا عظیم ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ آگے سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ عرض کی حضرت مولا علی نے کہ ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ میرے آقا کی بارگاہ میں سوال ہے، اور سوال کرنے والے کوئی اور نہیں، مولائے کائنات ہیں۔ سوال کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ زیادہ محبوب ہیں؟ اللہ الصمد، یہ سوال فرمایا۔ جب یہ سوال فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمۃ احب الی منک وانت اعز علی منہا، یعنی فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور میرے نزدیک تم ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور میرے نزدیک تم ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، اور ایک روایت میں ہے یریبنی ما ارابہا ویوزنی ما آزاہا، یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس شخص نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ الصمد، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ قرآن کی بارہا آپ نے یہ آیت کریمہ سماعت کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ الصمد، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سنو حدیث مبارکہ تاکہ آپ کا اور ایمان روشن ہو جائے۔ حضرت ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یا بنیا الا ترضینا انک سیدۃ نساء العالمین، یعنی اے بیٹی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا ابتی فأین مریم، ابا جان پھر حضرت مریم علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلکا سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ الصمد، مگر اے میری بیٹی، تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، اور حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔
یہ ہے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی جب شادی ہو گئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کی شادی ہونے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی، آج اس واقعے سے ہم اندازہ کریں کہ رحمت عالم کونین کے مالک و مختار انہوں نے اپنی چہیتی لخت جگر کے جہیز میں کون سا سامان دیا تھا، ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیں تاکہ ہمارا ایمان اور منور ہو جائے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو جو چیز جہیز میں دیا وہ بان کی ایک چارپائی تھی جو بان سے بنی گئی تھی، وہ چارپائی ایک دی گئی، اور چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس میں نہ جانے کیسے کیسے ڈیزائن کے اور نہ جانے کیسے کیسے آرام دہ گدے ہمارے پاس ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھیں سیدنا پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نکاح ہوا اور اس کے جہیز میں کیا چیز دی جا رہی ہے؟ ایک چارپائی دی گئی اور ایک چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگن اور ایک مشک اور 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے۔ یہ تھا آپ کا جہیز جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں عطا کیا، جہیز میں عطا فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نئے گھر میں گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر گئے، ایک برتن میں پانی منگوا کر دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور وہ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اور بازو پر چھڑکا، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر بھی چھڑکا اور فرمایا کہ میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ بے شمار فضائل ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عبادت گزار کیسی، سبحان اللہ، ذرا اس واقعے سے سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ گھر کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی۔ گھر کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ الصمد، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی تھی، پوری رات عبادت الہی میں گزار دیتی، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی، صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی۔ اللہ الصمد، جب صبح کی روشنی صبح طلوع ہو جاتی اور میں نے انہیں اللہ کے حضور گریہ وزاری اور نہایت ہی عاجزی سے التجا و دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو، بلکہ آپ کی تمام دعائیں نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے ہوتی تھی۔ پوری رات دعا کر رہی ہیں، امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ الصمد، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، دوپہر کا وقت ہے اور نہایت ہی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ یہ میں حضرت فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا مگر چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ سیدہ تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی تھی، اور پاس ہی حسرین کریمین کا گہوارہ بھی
خود بخود ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہایت ہی حیران اور متعجب ہوئی، اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس شدت کی گرمی میں فاطمہ رودے سے ہے، پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ اسے گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فاطمہ کے کام کو انجام دیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ فاطمہ کے کام کو انجام دیں۔ اللہ الصمد، وہ فاطمہ کے کام کو انجام دے۔ وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت کے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ بے شمار واقعات ہیں، میں کتنے بیان کروں، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں، مگر میں صرف ایک چیز جانتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عبادت، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایسی عبادت فرماتی ہیں سبحان اللہ کہ کبھی کبھی ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو سجدے سے سر اٹھا کر کے عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم، تو نے اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے، اے کاش مولا تو کوئی ایک ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری بارگاہ میں عبادت کر سکے۔ اللہ الصمد، سارا کچھ گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہیں، عبادتیں بھی کر رہی ہیں، گھر کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی، اپنے ہاتھوں سے چکی بھی آٹا بھی پیس رہی ہیں، اپنے کندھوں پر مشق بھی رکھ کر کے لا رہی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت کی کچھ باندی اور غلام آئے، تو آپ اپنے شوہر کے بے حد اصرار پر، حضرت مولا علی کے کہنے پر، ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچی، اور ایک باندی گھریلو کام کاج کے لیے طلب کرنے لگی کہ کام کاج میں مدد ہو جائے۔ مال غنیمت میں بہت سے باندی آئی ہیں، بہت سے غلام آئے ہیں، کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی دے دیں۔ اس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنے بابا جان کے ہاں سے کسی کو لے آؤ، اگر وہ کوئی غلام مل جائے یا کوئی باندی مل جائے تو تمہارا وہ کام کاج میں ہاتھ بٹائے، تمہیں کچھ راحت مل جائے۔ اللہ الصمد، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضر ہوئی، ایک باندی گھریلو کام کاج کے لیے طلب کرنے گئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے اس سے بھی بہتر ہو، جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر سونے کا ارادہ کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہر خادم سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، میں نے تجربہ بھی کیا ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہے، اور جو ہے صوفیاء کرام اور عاملین کی کتابوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ دن بھر کام کاج کرتا رہتا ہو یا گھر کے لوگ جو کام کاج سے تھک جاتے ہوں، اگر وہ رات میں بستر پہ جاتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھونکے اور پھونک کر کے اپنے ہاتھوں پر، بدن پر وہ اپنا ہاتھ پھیر لے جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا ہو، صبح وہ ایسا اٹھے گا کہ جیسے اس کے پاس کوئی تھکاوٹ تھی نہیں، جیسے اس کے درد میں کوئی، اس کے بدن میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ یہ برکت ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، اے فاطمہ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور حیا کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ، حیا کا کیا عالم ہے۔ بس یہ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی مختصر سی گفتگو کو آپ کی خدمت، مختصر سی گفتگو ختم کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا بہت زیادہ رکھتی تھی، اسی لیے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے فرمایا اے اسما،
آج کل جس طرح عورتوں کا جنازہ لے کر جاتے ہیں، مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ حضرت اسماء نے فرمایا اے جگر گوشے رسول، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے جس سے عورتوں کے جنازے کا پورا پردہ ہو جاتا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اسے آپ کے سامنے کر کے دکھا دوں۔ پھر حضرت اسماء نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوائیں اور ان کو چار پائی پر کمان کی طرح لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا یہ تو بہت ہی حسین و جمیل طریقہ ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، تو جب میں وفات پاؤں تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے، اسی طرح بنایا جائے، اور تم میرے شوہر دونوں مل کر مجھے غسل دینا اور کسی کو شامل نہ کرنا۔ بس جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت اسماء اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا، اور اسی طرح آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے پر دو رویا تازہ کھجور کی شاخیں لگا کر اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، اور بے اختلاف روایت حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت علی اور عباس الفضل نے آپ کو قبر میں اتارا، اور صحیح و مختار قول کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ الصمد، اس واقعے سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عظیم شان ہے۔ آخری حدیث سنیں تاکہ آپ کو محسوس ہو دنیا کے اندر یہ حیا اور ایسی حیا اور ایسی دنیا کے اندر ایسی حیا رکھنے والی کوئی عورت نظر نہیں آتی جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جیسی حیا موجود نظر آتی ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا عرش سے ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط۔ اللہ الصمد، یعنی اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر۔ فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں بجلی کوندنے کی طرح پلسرات سے گزر جائیں گے، بجلی چمکنے کی طرح پلسرات سے گزر جائیں گے۔ آپ ذرا حیا کا یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حیا والی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شمار واقعات ہیں، اس لیے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی اشعاروں کے ساتھ آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جو اشعار امام عشق و محبت نے فرماتے ہیں جس کا آنچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔